ہم سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ایسی غلطی ہوئی تھی جس نے مجھے اللہ کے سامنے بہت شرمندہ کر دیا۔ میں ایک نہایت مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ والدین نے ایسی تربیت کی کہ نماز اور اللہ کی عبادت کیے بغیر زندگی ادھوری لگنے لگتی تھی۔ بچپن سے جوانی تک اللہ کے ساتھ نہ کسی کو شریک ٹھہرایا تھا، نہ کسی سے کچھ مانگا تھا۔ میں 20 سال کی ہوئی تو والدین نے اچھا سا رشتہ دے کر شادی کر دی۔ میں ان لڑکیوں میں سے تھی جو اپنے جذبات اور اپنے دل کی ہر خوشی کو اپنے ہونے والے شوہر تک محدود رکھتی ہیں اور خود کو ایک ہی مرد کی امانت سمجھتی ہیں۔ شادی کے بعد میرا شوہر میری زندگی میں شامل ہونے والا پہلا انجان مرد تھا۔ میں اپنے شوہر کی چند دنوں میں ہی دیوانی ہو گئی تھی۔ حالانکہ کچھ عرصہ میں ہی میں نے یہ چیز جان لی تھی کہ مجھ میں اور میرے شوہر میں بہت فرق تھا۔ ہمارے شوق اور مشاغل بالکل الگ تھے۔ میں نمازی لڑکی تھی، میرا شوق صرف اللہ کی عبادت کرنا تھا، مجھے دنیا کی کوئی طلب نہیں تھی، جبکہ میرا شوہر ویسا ہی مسلمان تھا جو دنیا کی برائیوں سے بھرا دنیا میں گم رہتا ہے اور کبھی کبھی اللہ کو سجدہ کر کے خود کو مسلمان سمجھتا ہے۔ ہم میں صرف ایک چیز ملتی جلتی تھی اور وہ محبت تھی۔ میں پرہیز کرتی اور کوشش کرتی کہ میری نظر ان چیزوں پر نہ پڑے اور میری سماعتوں سے کوئی میوزک نہ گزرے۔ حالانکہ میں صرف خود اس چیز کا پرہیز کرتی تھی، مگر پھر بھی میرے شوہر کو مجھ سے چڑ ہونے لگتی۔ وہ جب مجھ سے بات کرنے لگتا یا میرا وقت چاہتا، میں اذان ہو جانے پر فوراً نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تھی، جس سے میرے شوہر کو اکثر غصہ آنے لگا۔ وہ مجھ سے ناراض ہونے لگتا اور بولتا کہ ہمارا دن اتنا بھی مشکل اور پابند نہیں ہے جتنا تم نے بنایا ہوا ہے۔ تم نے خود کو دنیا سے بالکل الگ کر کے خود کو نہ جانے کیا بنایا ہوا ہے، جبکہ انسان ہر وقت عبادت کر کے بھی تھک جاتا ہے اور بیزار ہو جاتا ہے۔ میں ان باتوں پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے شوہر کی ان باتوں کی وجہ سے میں بھی اپنے شوہر کو اکثر سمجھانے کی کوشش کرنے لگی کہ وہ باقاعدگی سے نماز پڑھا کرے اور قرآن سے جڑ جائے۔ میں کسی بھی پریشانی یا گھبراہٹ میں قرآنی آیات کا سہارا لیتی تھی اور سارا دن یہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک سال ہم دونوں نے ایک دوسرے سے الگ شخصیت ہونے کے باوجود بہت خوشیوں بھرا گزارا تھا، مگر پھر اچانک مجھے ایک روز فالج کا شدید جھٹکا لگا اور میرا نچلا دھڑ بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ میں اس اچانک مصیبت سے گھبرا گئی تھی۔ جس نے بھی سنا حیران ہوئے، کیونکہ میری عمر بمشکل 21 سال تھی اور میں اس بیماری کا شکار ہو کر رہ گئی تھی۔ مگر ظاہر ہے بیماری یا مصیبت عمر دیکھ کر انسان کے سر پر نہیں آتی۔ میرا شوہر بھی میرے لیے پریشان ہوا اور میرا ہر ممکن علاج کروایا۔ ایک پورا ماہ میرے علاج میں گزرا، مگر میرا نچلا دھڑ بالکل حرکت کرنے سے قاصر ہو گیا تھا اور میں بستر کی ہو کر رہ گئی تھی، مگر میں نے مایوسی کو اپنے نزدیک بھی نہیں بھٹکنے دیا تھا۔ میں ہر وقت اللہ سے اپنی صحت کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ ہی ختم کر سکتا ہے۔ میرا شوہر کبھی کبھی میرا اتنا یقین اور اطمینان دیکھ کر بری طرح چڑھ جاتا اور مجھ سے کہنے لگتا کہ تم تو اپنی بیماری سے خوش ہو گئی ہو، تمہیں آرام مل گیا ہے اور میں یہاں تمہاری صحت کے لیے دھکے کھا رہا ہوں۔ میرے شوہر کو لگتا تھا کہ میں گھر کے کاموں سے نجات پانے پر مطمئن ہوں۔ ہمارا الٹا حساب ہو چکا تھا۔ ہمیشہ بیمار، چڑچڑا ہو جاتا ہے اور اپنی حالت کی وجہ سے لڑتے جھگڑتے ہیں، جبکہ ہمارے گھر اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ میری حالت سے زیادہ میرا شوہر میرے صبر اور اللہ پر یقین کامل سے الجھ رہا تھا۔ میں علاج کے دوران مایوسی کے بجائے یہی بات کرتی تھی کہ اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا اور مجھے شفا یاب ضرور کرے گا۔ میرا ایمان بیماری کے دوران میرے اللہ پر مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ میری اس حالت کو 5-6 ماہ گزر گئے، مگر علاج سے کوئی خاطر خواہ فرق نہیں آیا تھا اور میں بدستور بستر پر پڑی تھی۔ ہمارے گھر کا نظام بھی دھرم بھرم ہو کر رہ گیا تھا۔ میرے شوہر کو گھر بھی سنبھالنا پڑتا تھا اور مجھے بھی وہی سنبھالتا تھا۔ ڈاکٹروں سے نا امید ہو کر میرا شوہر پیروں فقیروں میں لگ گیا تھا، مگر مجھے یہ سب بالکل برداشت نہیں ہوا۔ میں اپنے شوہر کو منع کرنے لگی کہ وہ تعویذ گنڈے کا کام نہ کرے، کیونکہ بیماری کی شفا اللہ کے پاس ہے، نہ کہ ان پیروں کے پاس جو خود بھی اللہ کے محتاج ہیں۔ میرا ایمان تھا
کہ اللہ ہماری شرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر ہمیں اپنی حاجات کے لیے دنیاوی سہاروں کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ ہم براہ راست اللہ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ اپنے سب بندوں کی برابر سنتا ہے، مگر انسان کا ایمان کبھی بھی اللہ کی آزمائش پر ڈگمگا جاتا ہے، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا۔ مسلسل سب لوگوں کے ہمدرد بھرے جملے اور لوگوں کا ترس اور دن رات بستر پر پڑے رہنے سے میرا یقین وقت کے ساتھ مدھم پڑنے لگا۔ میں رو رو کر اللہ سے اپنی صحت یابی کی دعا کرتی رہی۔ میں اب اپنی حالت سے تھکنے لگی تھی، میری دعاؤں کا دورانیہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ جب انسان کا صبر ختم ہونے لگتا ہے تو وہی لمحہ دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں کو ان کے بوجھ سے زیادہ کبھی غم نہیں دیتا۔ میں پھر سے پر یقین ہونے لگی کہ شاید اب میری بے صبری اور تھکن پر اللہ کو ترس آ جائے اور میری مشکل آسان ہو جائے، مگر اس سے پہلے میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا جس نے مجھے اللہ کی آزمائش میں اتنی بری طرح ناکام کیا کہ میں سر اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب میں خود بھی نا امیدی کی طرف تیزی سے بڑھنے لگی تھی اور میرا کامل یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ میرا شوہر ایک روز میرے لیے کوئی دوا لایا۔ وہ بہت پرجوش تھا اور میری بیماری کے بعد پہلی بار وہ اتنے سکون سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کے چہرے پر رونق اچھی لگ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا اور بولا کہ آج میں تمہارے لیے ایک ایسی دوا لایا ہوں جو تمہارے اس تھکا دینے والی بیماری سے ہمیشہ کے لیے نجات دے دے گی۔ میں اپنے شوہر کی اس بات پر امید سے بھر گئی تھی۔ میں نے جلد بازی سے کہا کہ وہ جلدی مجھے دوا دے دو۔ جتنی مشکل اور محتاجی میں جھیل چکی تھی، اب مجھے کوئی بھی دوا دی جاتی میں کرنے کو تیار تھی، مگر میرے شوہر کے جواب نے میرا چہرہ تاریک کر دیا۔ میں اس جواب پر بے بسی سے بے حال ہونے لگی تھی، کیونکہ میرا شوہر بتا رہا تھا کہ وہ یہ دوا پر اثر ہندوؤں کے ایک مندر سے لایا ہے، مگر وہ دوا آزمودہ تھی اور اس کا کہا گیا تھا کہ آج تک جس نے بھی استعمال کی وہ صحت یاب ہوئے۔ میں مایوس ہو گئی تھی۔ میں ایک مسلمان لڑکی تھی، میں کبھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہو سکتی تھی کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے مذہب پر یقین کرنے لگتی، لیکن میں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا اور اب میرا وجود تھکن سے چور ہو چکا تھا۔ میرا دماغ مجھے اکسا رہا تھا کہ میں وہ دوا آزما لوں، مگر دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے خود کو مضبوط کیا اور اپنے شوہر کو صاف انکار کر دیا کہ میں اللہ پہ یقین رکھتی ہوں، اللہ ہی مجھے شفا دے سکتا ہے، باقی کوئی چیز اتنی طاقت نہیں رکھتی کہ مجھے اللہ کی دی بیماری سے نجات دے سکے۔ میری بات نے میرے شوہر کو غصہ دلا دیا۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں تمہارے لیے اتنے دھکے کھا رہا ہوں اور تم خود کو مومنہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگی ہو، جبکہ تم خود بھی اپنی حالت سے بیزار ہو چکی ہو۔ میں اپنے شوہر کی بات پر بے ساختہ رونے لگی۔ مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ وہ میری ہمت بندھانے کے بجائے مجھ پر غصہ ہو رہا تھا، جبکہ میں اس سے زیادہ اذیت جھیل رہی تھی۔ میرا اللہ پر یقین ڈگمگا رہا تھا، جس پر مجھے دوہری اذیت ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ زندگی کے کسی حصے میں اللہ پر یقین نہیں رکھ پاؤں گی اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاؤں گی۔ نہ جانے یہ کیسی آزمائش تھی جو مجھ پر آ کر رک گئی تھی۔ میرا شوہر میرے رونے پر نرم پڑا اور مجھے سمجھانے لگا کہ علاج گناہ نہیں ہے، اللہ نے بھی بیماری کا علاج کرنے سے منع نہیں کیا، دوا چاہے ہندوؤں کے مندر سے ہو یا کسی ہسپتال سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے شوہر کے دلائل مجھے پریشان کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی علاج منع نہیں ہے، مگر مندر سے لائی گئی شے نہ جانے ہم مسلمانوں کے لیے حلال بھی تھی یا نہیں۔ میں صرف علاج کی خاطر اپنے منہ کو حرام نہیں لگانا چاہتی تھی۔ میرا شوہر مجھے دوا پکڑ کر کھانے کا طریقہ اور اوقات کار سمجھا رہا تھا۔ وہ بار بار تاکید کر رہا تھا کہ میں یہ دوا ضرور کھاؤں، جبکہ میں متذب ہو چکی تھی۔ پوری رات میں نے اسی سوچ بچار میں گزار دی اور فجر کی نماز میں رو رو کر اللہ سے درخواست کی کہ وہ میری آزمائش ختم کر دے اور میرا اللہ پر یقین سلامت رکھے، مگر شاید ابھی اللہ کو میرا امتحان لینا ہی مقصود تھا۔ میں نماز میں دعا کرنے کے بعد کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور دوا نہایت خاموشی سے ضائع کر دی تاکہ میرا شوہر بھی مطمئن رہے اور میں بھی مطمئن رہوں۔ کچھ دن تو میں ایسے ہی دوا ضائع کرتی رہی اور میرا شوہر روزانہ دوا کو چیک کرتا، خوش ہونے لگا کہ میں اس کی ہدایت پر عمل کر رہی ہوں۔
مگر میری یہ چوری جلد میرے شوہر کی نظر میں آ گئی تھی، اور پھر جو ہوا وہ میری سوچ سے بالکل ہٹ کر تھا۔ ایک روز میں دوا ضائع کر رہی تھی کہ میرا شوہر میرے سر پر پہنچ گیا اور میری حرکت پر بے یقینی سے مجھے دیکھنے لگا۔ پھر یکدم تیز سے وہ چیخ اٹھا کہ میں وہ دوا ضائع کر رہی ہوں اور اسے جھوٹا بہلاوا دے کر پاگل بنا رہی تھی، جبکہ وہ اس امید پر روزانہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ میں تھک چکا ہوں۔ کبھی کوئی مرد ایسے معذور عورت کو زیادہ عرصہ برداشت نہیں کرتا، جبکہ میں نے تمہارے ساتھ نباہ کیا کیونکہ مجھے امید تھی کہ ایک روز تم ٹھیک ہو جاؤ گی، مگر اب ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اب میں خود کو سکون دینے کے لیے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے شوہر کی باتوں پر ساکت رہ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا میری طرح میرا شوہر بھی مجھ سے شدید محبت کرتا ہوگا، مگر وہ اس تمام عرصے میں مجھے بوجھ اور صرف ذمہ داری کی طرح سنبھالتا رہا تھا۔ میرا دل جانتا تھا کہ اگر میری جگہ یہ حالت میرے شوہر کی ہوتی تو میں ساری زندگی بنا کچھ کہے اس کی خدمت کرتی اور کبھی پلٹ کر نہ جتاتی، مگر شاید مرد اور عورت کے ظرف میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے، اور یہ فرق آج مجھے اچھے سے سمجھ آ گیا تھا۔ میں غم سے رو رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرے رونے پر قدرے نرم پڑتے ہوئے کہا کہ فکر مت کرو، میں دوسری شادی کر کے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ مجھے کوئی اچھی لڑکی مل جائے جو تمہارا وجود برداشت کر سکے اور تمہارا خیال بھی رکھے۔ تم اپنے مضبوط ایمان کے ساتھ صبر سے زندگی گزار سکتی ہو، مگر میں اتنا نیک نہیں ہوں۔ میرا شوہر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور میرا دل بری طرح ڈوب گیا۔ میں بیماری سے لڑ کر تھک چکی تھی۔ اس پر شوہر کی بے وفائی اور خود پر سوتن آنے کا سوچ کر میرا دل زخمی ہو رہا تھا۔ میں پہلی بار اللہ سے شکوہ کرنے لگی کہ اللہ نے مجھے اتنے لمبے امتحان میں کیوں ڈالا کہ میرا کامل یقین جس پر مجھے بہت غرور تھا وہ بھی ختم ہو گیا اور میرا شوہر بھی بے وفائی پر اتر آیا تھا۔ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کو بانٹنے کا ظرف نہیں رکھتی۔ میں بھی سلگ رہی تھی اور میرا شوہر مصروف رہنے لگا تھا۔ وہ نہایت جوش سے اپنے لیے دوسری بیوی تلاش کرنے میں مگن تھا۔ وہ پڑھا لکھا، کامیاب اور خوش شکل مرد تھا، یقیناً سے کوئی بھی رشتہ اسے دے دیتا، اور یہی بات میں نے ایک روز جلن زدہ لہجے میں اپنے شوہر سے کہی تو وہ ڈھٹائی سے بولا کہ مجھے بہت لڑکیاں مل رہی ہیں جو جوان اور خوبصورت ہیں، مگر کوئی بھی تمہیں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ایک روز کوئی ایسی بھی مل جائے گی جو تمہیں قبول کر لے گی، اور اگر ایسی کبھی نہ ملی تو مجبوراً میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں اپنے شوہر کی بات پر ساکن ہو گئی۔ وقت تیزی سے میرے ہاتھ سے نکل رہا تھا اور میرا شوہر وقت کے ساتھ بالکل ہی دور ہوتا جا رہا تھا۔ میری بے یقینی اور دکھ بھری نظروں پر میرے شوہر شرمندہ ہونے کے بجائے مجھ سے بولا کہ میں جوان مرد ہوں اور میرا پورا حق ہے کہ اپنی زندگی کھل کر جیوں۔ مجھے اولاد چاہیے اور زندگی کا سکون بھی، تاکہ میں کام سے آؤں تو گھر کا کام ہو چکا ہو، نہ کہ میں کماؤں بھی اور گھر کا کام بھی کروں۔ میں اپنے شوہر کی باتیں سنتی دل میں اللہ سے شکوہ کنا تھی۔ میرا یقین اسی وقت ٹوٹ گیا تھا۔ میں سوچنے لگی تھی کہ میرے اس صبر کا کیا فائدہ جس کے بعد میں بالکل اکیلی رہ جاؤں۔ میرے شوہر نے اب تک جو خیال رکھا تھا وہ بھی جتا دیا تھا۔ میں جانتی تھی میرے پاس ایک آخری راستہ یہی بچا تھا کہ میں وہ دوا استعمال کر کے ٹھیک ہو جاؤں، تاکہ میرا شوہر مجھے نہ چھوڑے اور مجھ پر سوتن بھی نہ لائے۔ میں اب اپنے ایمان اور شوہر کی محبت کے درمیان پھنس چکی تھی اور میرے لیے فیصلہ کرنا نہایت مشکل ہو رہا تھا۔ میری سوچوں کا سلسلہ نہ جانے کتنے روز تک چلتا کہ میرے شوہر نے مجھے ایک روز نئی خبر سنا کر جیسے اندھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ میرے شوہر کو لڑکی مل گئی تھی، ایسی لڑکی کو کم عمر تھی اور بے حد خوبصورت بھی، جو میرے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کی معذور بیوی یعنی مجھے بھی سنبھالنے کو تیار تھی، مگر اس نے شرط رکھی تھی کہ میرا شوہر اپنا سارا وقت اسے ہی دے گا، اور میرے شوہر نے اس شرط کو فوراً قبول کر لیا تھا۔ وہ مجھ سے اپنی وفا کچھ یوں ظاہر کر رہا تھا کہ ہر بات اور ہر فیصلہ مجھے ساتھ ساتھ بتا رہا تھا۔ میرے لیے اب مزید سوچ بچار کرنا اذیت ناک ہو گیا تھا۔ میرے شوہر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی اور میں روزانہ اس دوا کو اٹھا کر سوچتی تھی کہ علاج کرنے میں کوئی حرج نہیں، مرض کی دوا کرنے سے تو اللہ نے بھی منع نہیں کیا۔ میں اس دوا کی یہ بات بھلانے لگی کہ وہ ہندوؤں کے مندر سے لائی گئی ہے۔ پھر ایک روز مجھ جیسی پرہیزگار لڑکی کا ایمان صرف اپنے شوہر اور اس کی محبت کے لیے کمزور پڑ گیا۔ میں دیکھ چکی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ وفادار نہیں ہے۔ اس نے جیسے اب ساتھ چھوڑ دیا ویسے وہ زندگی کے کسی بھی حصے میں مجھ بیمار کی حالت میں چھوڑ کر جا سکتا تھا، مگر پھر بھی میں اس کی
दूसरी शादी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इसे रोकने के लिए मैंने वो दवा इस्तेमाल करने लगी। मैंने अपने शोहर को रोक लिया और अल्लाह से ज़्यादा इस दवा पर यकीन रख लिया कि अब इससे मुझे शफ़ा मिल जाएगी। और जब इंसान अल्लाह से दूरी इख्तियार करने लगता है तो अल्लाह भी उसकी रस्सी ढीली छोड़ देता है कि वो इंसान अपने कमज़ोर ईमान के साथ चाहे जहाँ भटकता फिरे। मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे इस फ़ैसले ने जहां मेरे मजबूत ईमान को डामाडोल किया था, वहीं मेरे शोहर ने अपना फ़ैसला बदल लिया था और अपनी शादी की तैयारियों को रोक दिया था। वो दवा इस्तेमाल करते रहने से मेरे बेजान हो चुके निचले धड़ में जान आने लगी थी। मैंने अपने नाकारा जिस्म को हरकत देने की कोशिश की और रोज़ाना वर्जिश करते हुए अपने आप को हरकत देने की कोशिश करने लगी। मेरी कोशिश और इस दवा ने ये मौजज़ा किया कि जूं मैं दवा खाती गई, मेरा पूरा जिस्म ही बिल्कुल ठीक और चुस्त होने लगा। मैं अपनी ही सेहत पर ख़ुद हैरान रह गई थी, क्योंकि मैंने अपने वजूद को बिल्कुल नाकारा महसूस किया था और अब मैं बिल्कुल उम्मीद खो चुकी थी कि मैं कभी ठीक भी हो सकती हूँ। मेरा शौहर बहुत खुश था, मगर मैं ठीक होकर भी अंदर से बेइत्मीनानी में घिर गई थी और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ठीक तो हो चुकी हूँ, मगर मेरा वजूद अंदर से खाली हो गया है। मैंने शफ़ायाब होकर अल्लाह को सजदा करना चाहा तो शर्मिंदगी के मारे ये भी नहीं कर पाई। मुझे ये बात अंदर से काट रही थी कि मैंने अपने सुकून के लिए अल्लाह को भुला दिया था। मैंने अपने यकीन को अल्लाह से हटाकर इस दवा पर लगा दिया था। मेरे लाशऊर में कहीं से ये बात गड़ गई थी कि मुझे अल्लाह से मांगकर शफ़ा नहीं मिली थी और मंदिर से लाई गई वो दवा खाने से मैं ठीक हो गई थी। मगर ये बात मुझे तब शिद्दत से चुभी थी जब एक रोज़ मेरी बीमारी के दिनों को याद करते हुए मेरे शौहर ने हंसते हुए मुझसे कहा कि तुम पहले बहुत अल्लाह अल्लाह किया करती थी और तुम्हारा यकीन था कि अल्लाह के सिवा कोई नहीं जो शफ़ा दे सके। तुमने एक अरसा इसी ज़िद में गुजारा कि तुम अल्लाह ही से मांगोगी, मगर देखो क्या हुआ, तुम्हारा ईमान कहाँ गया। अब तुमने मंदिर से लाई गई दवा खाकर ख़ुद को ठीक कर लिया और अब तुम फिर से अल्लाह अल्लाह करने लगी हो। मैं अपने शौहर के इस मजाक पर ज़मीन में गड़ गई। ये मैं क्या कर बैठी थी? मैं अपने यकीन का मजाक बना बैठी थी और वो शौहर जिसकी खातिर मैंने इतना बड़ा फ़ैसला लिया था, वो आज मेरा मजाक उड़ा रहा था। मैंने दुनियावी मोहब्बत के लिए अल्लाह की मोहब्बत पर शक किया था, अल्लाह से मायूस हुई थी। मेरी वो सब ईमान वो यकीन वाली बातें अब मेरा मजाक उड़ाती हुई महसूस हो रही थी। हालांकि अब मेरी ज़िंदगी अपने मामूलात में आ चुकी थी और मेरा शौहर मेरा बहुत ख्याल रखने लगा था, मगर मेरी इबादतों का सिलसिला पहले की तरह नहीं हो पा रहा था और ये बात मुझे खौफ से दो चार कर रही थी। मैं अल्लाह से इतनी दूर कभी नहीं रही थी जितनी दूर अब मैं ख़ुद को महसूस करने लगी थी। मैं नमाज़ पढ़ने लगती तो मुझे ऐसा महसूस होता जैसे अल्लाह मेरी इस मायूसी पर मुझसे नाराज़ हो। मैंने जिस परवरदिगार पर यकीन नहीं किया था, अब इसी बनाने वाले को सजदा करते हुए मुझे शर्म आती थी। मैं जब भी ख़ुद को दलील देती कि यह शफ़ा भी अल्लाह की जानिब से है और मेरी आजमाइश अल्लाह ने ही ख़त्म की है, मेरे दिमाग में ये बात शिद्दत से सर उठाने लगती कि मुझे शिफ़ा अल्लाह से दुआ मांगकर नहीं मिली थी। मैं सुकून को तरस गई थी। मुझे लगता था कि मेरा यकीन अब दोबारा कभी बहाल नहीं हो पाएगा। शायद मैं अल्लाह के आगे झुकती और मुआफ़ी मांगती तो अल्लाह मुझे माफ़ भी कर देता, मगर मैं अब अपने पुराने मामूल की तरह अज़ान होते ही भाग कर वज़ू करती, नमाज के लिए जाए नमाज पर खड़े होने लगती तो मेरा शौहर मुझे कोई ना कोई काम बता कर रोक लेता और तमस्खर से कहता कि दीन इस्लाम कितना सख्त नहीं है। अब यही देखो, तुमने जब अल्लाह की इबादत से नज़र चुराई, अल्लाह पर अपना मुकम्मल यकीन ख़त्म करके इलाज किया तो शफ़ा याब हो गई। मेरा शौहर मुझे ये यकीन दिलाने लगा कि वो जो कुछ करता है वो गलत नहीं है, बल्कि मुझसे ज़्यादा तो वो अल्लाह के करीब है, क्योंकि उसने अल्लाह पर अपना ईमान और अपनी नीयत को कभी बदलने नहीं दिया था। वो जैसे आम ज़िंदगी जी रहा था, उसका मानना था कि यही असल मुसलमान की ज़िंदगी और उसके फ़राइज़ हैं। मेरा शौहर इन मुसलमानों में से था जो सिर्फ़ एक बात याद रखते थे कि अल्लाह हकूक़ माफ़ कर देगा, मगर हकूक़ुल इबाद कभी माफ़ नहीं करेगा। और मैं अब अपने शौहर की ऐसी बातों पर इसे टोक भी नहीं पाई थी। मेरी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद हो चुका था और करीब था मैं इस उलझन और परेशानी में जान ही देती कि एक रोज़ मुझे अपनी रिश्तेदार औरत के साथ कहीं जाना पड़ गया। मेरी वो रिश्तेदार औरत और मैं एक ही मोहल्ले में रहते थे, इसलिए हम दोनों एक दूसरे की सुख दुख की साथी थीं। इस औरत ने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है और वो अपने एक जानने वाले एक मुसलमान हकीम के पास जाना चाहती है। वो मुझे अपने साथ ले जाना
چاہتی تھی میں بھی تیار ہو کر اس کے ساتھ چلی گئی، مگر میں نہیں جانتی تھی اس روز اپنی رشتہ دار کے لیے جاؤں گی اور اپنے زخمی دل کا علاج کر آؤں گی۔ وہاں حکیم کے پاس جا کر مجھ پر ایک ایسا انکشاف ہوا تھا جس نے مجھے فضا میں معلق کر دیا۔ اس حکیم نے میرے رشتہ دار کا تعارف لیتے ہوئے اچانک اس سے کہا کہ پچھلے دنوں میرے پاس تمہارے خاندان کا ایک مرد آتا تھا دوا لینے کے لیے۔ اس کی بیوی کافی عرصے سے فالج زدہ تھی اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ تب وہ مجھ سے میری سب سے مہنگی دوا خرید کر گیا تھا، ایسی دوا جو فالج کے مریضوں کے لیے میں خالص جڑی بوٹیوں سے خود تیار کرتا ہوں، مگر اس نے واپس آ کر کبھی بتایا ہی نہیں کہ دوا کا اثر ہوا یا نہیں۔ اس نے دوا لے کر جانے والے مرد کا جو نام بتایا وہ سن کر مجھے جھٹکا لگا، کیونکہ وہ میرے شوہر کا ذکر کر رہا تھا، اور جب میری فرمائش پر اس نے مجھے دوا دکھائی تو میں بالکل ہی گمسم ہو گئی۔ وہ دوا وہی تھی جو میں نے کھا کر شفا پائی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میرے شوہر نے جھوٹ کیوں بولا۔ مجھے ایک مسلمان حکیم کی دوا سے آرام آیا تھا اور وہ مجھے ذہنی اذیت دیتا رہا کہ میں نے مندر کی دوا کھائی ہے۔ میں الجھی ہوئی سی گھر پہنچی۔ اس روز عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے مجھے اسی طرح شوہر نے چھیڑا تو میں نے اطمینان سے جواب دیا کہ مجھے شفا اللہ نے ہی دی ہے اور میری انہی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو میں نے بیماری کی حالت میں رو رو کر اللہ سے مانگی ہیں۔ میرے جواب نے میرے شوہر کو ٹھٹکا دیا۔ میں نے اس سے بھی الجھ کر سوال کیا کہ جب وہ دوا حکیم سے لایا تھا تو مجھے مندر کا کیوں کہا؟ تب میرے شوہر نے خفت سے جواب دیا کہ تم ہر وقت اپنی پرہیزگاری اور نیکیوں کا مجھ پر روب ڈالتی تھی اور کچھ زیادہ ہی نیک بنتی تھی، جس سے مجھے چڑ ہونے لگی تھی۔ تب میں نے سوچ لیا تھا کہ تمہارا ایمان ضرور آزماؤں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ تم اتنی پرہیزگار نہیں ہو جتنی بن کر دکھاتی ہو۔ اس جواب نے مجھے زمین میں گاڑ دیا۔ مجھے لگا جیسے مجھے تماچا مارا گیا تھا اور میرا شوہر سچ ہی تو کہہ رہا تھا۔ میں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے چکر میں ریاکاری کا شکار ہو گئی تھی۔ مجھے غرور ہو گیا تھا کہ مجھ جیسی نیک لڑکی اللہ ہی کے بہت قریب ہے۔ میں خود کو انسان کے بجائے فرشتہ تصور کرنے لگی تھی۔ میں بھول گئی تھی کہ میں انسان ہوں اور انسان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، جیسے مجھ سے ہوئی، اور میرا ایمان ڈگمگا گیا۔ میں نے رو رو کر اللہ سے توبہ کی اور ریاکاری پر معافی مانگی۔ اب میں اللہ کی عبادت بھی کرتی ہوں اور دوسروں کو بھی عبادت کی دعوت دیتی ہوں، مگر میں ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتی ہوں اور اللہ سے مضبوط ایمان کی دعا کرتی رہتی ہوں، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر انسان خود کچھ بھی نہیں ہے۔